अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। गुज़िश्ता रोज़ लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के फील्ड कोर्ट मार्शल और 14 साल कैद बा मुशक्क़त की सज़ा सुनाए जाने के बाद हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ वज़रा की आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी देख रहे हैं और न सिर्फ वो ये कह रहे हैं कि ये एक बहुत ही तारीख़ी फ़ैसला है, बल्कि इस बात का सबूत भी कि इदारे के अंदर जो ख़ुद एहतसाबी का अमल है वो इंतहाई शफाफ है। साथ ही वो ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से जनरल फैज़ का इमरान खान साहब के साथ गठजोड़ भी है और ये भी कहते हैं कि अभी सिर्फ़ और सिर्फ जनरल फैज़ है और जैसे कि तलाल चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि अभी और लोगों की भी बारी आनी है। आज भी हमने ये देखा कि ये कहा गया कि जनरल फैज़ वो शख्स थे जिन्होंने इंतशार का जो बीज है, जो नफ़रत का बीज है सियासत में, वो बोया है और आज वही काटा जा रहा है, लेकिन एहतसाब से अब कोई बच नहीं सकेगा। इस फैसले के यकीनन सियासी तौर पर दुरुस्त नताइज भी हैं और अब अहम सवाल किया जा रहा है, जबकि हुकूमत ये कह रही है कि जनरल फैज़ हमीद का और बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का गठजोड़ था, कि इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। इसके साथ साथ दूसरा अहम सवाल इस वक्त ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पूरी जमात और उसके सदर मियां नवाज शरीफ साहब, जो कि 2018 के बाद मुस्तकिल एहतसाब का कहते रहे, जिसमें उन्होंने जनरल फैज़ का भी जिक्र किया और दीगर जनरल का भी जिक्र किया था, क्या वो अब एहतसाब जनरल फैज़ की इस 14 साल की कैद बा मुशक्क़त की सज़ा से मुकम्मल होता है? इस पर बात करते हैं। इन फोकस हैं राना साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वफाकी वजीर हैं। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। राना साहब, 2018 के इलेक्शन के बाद जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, उसके बाद जो कुछ भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ और उसका गिला आप लोग करते रहे, नवाज शरीफ साहब करते रहे और उन्होंने एहतसाब का कहा, तो क्या हम समझे कि जनरल फैज़ के इस कोर्ट मार्शल और 14 साल कैद बा मुशक्क़त के बाद जिस एहतसाब का वो कहते थे, वो अब एहतसाब मुकम्मल हुआ? नादिया, मैं बताऊं, ये जो आप बात कर रहे हैं कि एहतसाब मुकम्मल हुआ, एहतसाब मुकम्मल नहीं हुआ, इसमें दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह भी हैं। एक तो जो खुद एहतसाबी का या उनका अपना अकाउंटेबिलिटी का एक इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है जी, फौज पाकिस्तान में, उसका लोगों को अब कंफर्म हो गया या उनको यकीन हो गया, क्योंकि बात तो होती थी कि उनका इंटरनल एक अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है। जैसे लोग क्वेश्चन करते थे कि इनके अपने अंदर कभी इस किस्म की एहतसाब जो होना चाहिए, जिस तरह दूसरे लोगों का होता है, जिस तरह हमारे नैब का दायरा है या FIA है या दूसरे लोगों के साथ एहतसाबी अमल रहता है, तो वो बात यही होती थी कि हमारा इंटरनल से है, हमारा एक अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम जिसमें हम अकाउंटेबिलिटी करते हैं और करते भी हैं, लेकिन इस लेवल पे कभी वो नहीं कभी अमल शुरू हुआ। अब जब ये अमल हुआ है और वो एक मंतकी जाम तक पहुंचा है वो केस, तो लोगों को यकीन हो गया कि वाकई वहाँ पे एहतसाबी जो निज़ाम है उनका खुद एहतसाबी का वो मौजूद है और बड़ा एक सख्त किस्म का निज़ाम है। सही। रही रही बात के इससे मुकम्मल होता है, दूसरा ये कि मैं समझता हूँ कि फैज़ हमीद के जो कारनामे हैं उस वक्त भी जब हो रहे थे, वो भी ज़ुबान ज़द-ए-आम बातें थी, लेकिन इतना पावरफुल या इतना उसका जो सिलसिला चल रहा था वो हद से ज़्यादा, एक तो सियासत में दखल अंदाजी या सियासत में जो आपने बात की इंतशार की या नफ़रत की या जो मामला चले या एक गैर मुस्तहकम करना सारे हालात को, उसके अलावा जो इंडिविजुअल लोगों के साथ भी ज्यादतियां हो रही थी वो भी सामने आती थी। सही। लेकिन दूसरी जो बात एहतसाब मुकम्मल होने की है, मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो जदोजहद की है, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल रूल की बात करते थे या वो वोट को इज्जत दो की बात करते थे, उनसे यही मुराद थी कि सिस्टम चले और जो सिस्टम है जिसमें उसमें जब डिसरप्शन आती है या उसको रोका जाता है, और प्राइम मिनिस्टर्स को एक को नहीं कई प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको निकाला, सजाएं दी, उनको नाअहल किया, बल्कि भुट्टो को तो सजाए मौत, फांसी भी दे दी गई। तो इससे यकीनी तौर पे वो अमल जो तरक्की का है, खुशहाली का है, जो पॉलिसीज हैं वो सारी डिसकंटिन्यू हो जाती हैं और उससे पाकिस्तान की आज माशी हालात आपके सामने है। ठीक है।
اور اس میں سارے پروسیس میں یہی تھا کہ یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے، اور وہ سلسلہ ختم یہی تھا کہ یہ سارے جو لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، جس طرح 2017 میں ہوا، وہ جوڈیشری کے ساتھ مل کے جو ایک 5-6 کا ٹولہ تھا ججوں کا، صحیح، یا چند لوگ اس اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے، وہ مل کے جس طرح انہوں نے ملک کی تقدیر کے ساتھ کھلواڑ کیا انہوں نے، اور وہ جو پاکستان ایک ترقی کر رہا تھا، ایک خوشحال پاکستان تھا 17 میں میاں نواز شریف صاحب کے ٹائم پہ، وہ سارا جو حال ہوا اس کا آپ کے سامنے ہے، جو 2018 کے الیکشن کے بعد ساری سچویشن آپ کے سامنے آئی، اکنامک سچویشن تھی، گورننس کی سچویشن تھی، بالکل صحیح۔ تو رانا صاحب، تو پھر میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں نا کہ اس وقت کی عدلیہ کا بھی وہ ذکر کرتے ہیں، انہوں نے جنرل فیض کا بھی ذکر کیا، جنرل باجوہ کا بھی ذکر کیا، آج نواز شریف صاحب نے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے رہنماؤں سے جب بات کی، انہوں نے کچھ بات نہیں کی اس بارے میں، تو از ہی سیٹسفائیڈ، یا وہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ کو بھی کلین چٹ دینا غلط ہوگا؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں نا عمران خان اور جو اس کو لے کر آئے۔ نہیں دیکھیں، لانے میں مجھے اس پہ میں زیادہ تو نہیں کوئی بات کرنا چاہتا کہ جی کون کون ملوث تھا، بہت سارے، دیکھیں نا ایک ادارہ ہے، اس کے سارے لوگ تو ملوث نہیں ہوتے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں، فوج سمجھتی ہے کہ جو لوگ انوالو تھے، یہ سارے اس میں شریک تھے فیاض حمید کے ساتھ، فیاض حمید تو لیڈ کر رہا تھا سارے اس پروجیکٹ کو، یا جو ہوا، تو اگر اس کے ساتھ کوئی ملوث تھے، شریک تھے، یا کوئی پولیٹیکل لوگ شریک تھے، تو وہ ضرور ان کو، میرا خیال ہے اس پروسیس میں وہ ڈالیں گے، اور ضرور اس کا بالکل وہ اکاؤنٹیبلٹی سمجھ لیں، یا اس کیس کی جو کیسز ہیں، جیسا 9 مئی کا واقعہ ہے، وہ کسی ایک بندے کا واقعہ نہیں ہے کہ فیاض حمید نے پیچھے بیٹھ کے یہ سارا جو پلاٹ بنایا تھا، اس میں بہت سارے اور بھی لوگ تھے، میری ذاتی خیال میں تو یہی ہے کہ وہاں فوج سے، آرمی سے اور بھی لوگ اس میں شامل تھے، اور یقینی طور پہ اعلیٰ کار تو آگے عمران خان تھا، اس کے ساتھی تھے، اور جس طرح ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں، جہاں سے انسٹرکشن ملتی رہی، جہاں جس طرح انہوں نے ایک ٹائم پہ جو آئی ایس پی آر کی جو سٹیٹمنٹ آئی، اس کے اندر جو ابھی ایک نیکسٹ فیز کا ذکر ہے، جس میں جو سیاسی انتشار کا ذکر ہے، یا جس طرح سے عدم استحکام کیا گیا، تو اس کو سب 9 مئی سے ہی نتھی کر رہے ہیں۔ فیصل واڈا بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ گواہی دیں گے عمران خان کے خلاف، اور آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ گٹ جوڑ تھا جنرل فیض کا اور بانی تحریک انصاف عمران خان کا۔ تو کیا حکومت عمران خان کا 9 مئی کے حوالے سے احتساب چاہتی ہے، یا اس گٹ جوڑ کے حوالے سے احتساب چاہتی ہے عمران خان کا؟ یقینی طور پہ ہم چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ عمران خان اس میں ملوث تھا، اور انسٹرکشن دی گئی اور کہا گیا ان کو، ان کی برین واشنگ، ان کو کاؤنسلنگ کی گئی۔ اس سے پہلے جب یہ واقعہ ہونا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو اس قسم کا آپ نے کام کرنا ہے، اور وہی ہوا جو ایک پروگرام بنا ہوا تھا، اور یہ آپ کو پتہ ہے لمبی چوڑی ایک سازش تھی، جس کو الحمدللہ کہ ہماری فوج کے خلاف تھی، ہمارے ملک کے خلاف تھی، اور اس کو تو بغاوت کی آپ اس کیٹیگری میں کہہ سکتے ہیں کہ بغاوت کا وہ سارا سلسلہ تھا۔ تو اس پہ ضرور ایک ہونا چاہیے، ضرور اس کا کیس ہونا چاہیے، اور اس کو بھی انجام تک پہنچنا چاہیے۔ وہ تو بڑا سیریس 9 مئی کا واقعہ، بڑا سیریس واقعہ ہے۔ تو سر یہ عمران خان کا جو گٹ جوڑ تھا جنرل فیض کے ساتھ، جس کا حکومت بھی چاہتی ہے کہ احتساب ہونا چاہیے، یہ ملٹری کورٹ میں ہوگا آپ سمجھتے ہیں؟ اگر جرم وہاں ہوا ہے، جو ایک بہت بڑا مطلب ایک ہماری فوج کے خلاف سارا ہوا سلسلہ، تو وہیں پہ جو بھی لوگ ملوث ہیں وہیں ہونا چاہیے، ان کے ملٹری کورٹ میں جانا چاہیے، بالکل جانا، کیوں نہیں وہاں پہ جانا چاہیے۔ صحیح۔ رانا صاحب، اب جو تحریک انصاف اس وقت پارلیمنٹیرینز موجود ہیں، وہ مذاکرات کی بھی بات کرتے ہیں، کچھ اندیا دیا ہے، کیا حکومت اس سزا کے بعد اور جو کچھ ہو رہا تھا اس سے قبل بھی، جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھی پریس کانفرنس ہوئی تھی، آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اب مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے تحریک انصاف سے؟ دیکھیں، تحریک انصاف اگر سمجھتے ہیں کچھ لوگ اس میں کہ یہ غلط ہوا ہے 9 مئی کا، اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اور بانی سے ایک قسم کے اپنی اس کے ساتھ علیحدگی اختیار کرتے ہیں،
تو ایز اے جماعت اگر کوئی پازیٹیو رول ادا کرنا چاہتے ہیں آپ پولیٹیکل وہ جو سیاست میں کام کرنا چاہتے ہیں تو بالکل گورنمنٹ نے پہلے بھی کہا ہے، ہم ان لوگوں کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں، پرائم منسٹر صاحب نے 2-3 دفعہ کہا ہے، ہم بھی بار بار کہتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ مائنس عمران خان ہو۔ نہیں، عمران خان کے دیکھیں جس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اینٹی جو پاکستان ساری ایکٹیویٹی تھی، جب فوج پاکستان ایک ہمارے سالمیت کی ہمارے اتفاق کی ضامن ہے، اور ہمارے ایسٹرن بارڈر جو ہے وہ آپ کو سامنے ہے، جس طرح ہمارا ازلی دشمن ہے، ویسٹرن بارڈر پہ جس طرح حالات ہیں، تو میں سمجھتا ہوں فوج پاکستان کی وجہ سے جو جس طرح ابھی انڈیا کے ساتھ ہمارا کنفلکٹ تھا، آج پاکستان قائم دائم ہے اور قائم دائم رہے گا اللہ تعالیٰ کی فضل سے۔ تو اس ادارے کو کمزور کرنا، اس کے خلاف نفرت پھیلانا، اس کو میننگ کہ پاکستان کی سالمیت پہ وار ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کسی طریقے سے بھی وہ بندے قابل قبول نہیں ہے جو پاکستان کی سالمیت یا اس کے مستقبل کے ساتھ کھیلیں۔ اور جو عمران خان کو چھوڑتے ہیں وہ قابل قبول ہیں؟ نہیں، عمران خان دیکھیں، اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ایک ہوتی ہے جو واقعی اس کا پروگرام پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا ہو، صحیح پازیٹیو ہو، تو اس پہ کسی کو کوئی آئین اور قانون ان کو حق دیتا ہے، ان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے۔ صحیح، بہت بہت شکریہ رانا تنویر صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تحریک انصاف سے پوچھتے ہیں کیا وہ عمران خان سے یا ان کے بیانیے سے علیحدہ ہونے کے لیے تیار ہیں؟